نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی کابینہ میں شامل وزراء کو دفاتر الاٹ کر دیے گئے، جن میں 3 وزراء نے عہدے سنبھال لیے جبکہ 7 نے تاحال عہدے نہیں سنبھالے۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی کابینہ میں شامل کیے گئے 10 وزراء کو نظام چلانے کے لیے دفاتر بھی الاٹ کر دیے گئے، جس کے محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے تحریری حکم نامے بھی جاری کر دیے۔ حکم نامے کے مطابق وزیر داخلہ و جیل خانہ جات بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کو بلڈنگ نمبر 1 کے تیسرے فلور پر اور وزیر خزانہ ترقی و منصوبہ بندی ریونیو یونس دھاگا کو چوتھے، وزیر بلدیات ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ بحالی مبین جمانی کو دوسرے فلور، وزیر صحت و ماحولیات موسمیات تبدیلی ارشد ولی محمد کو 5ویں، وزیر صحت سماجی بہبود پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کو 6ٹھے اور وزیر آبپاشی ایشور لال کو 7ویں فلور پر دفاتر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر کھیل نوجوان امور ثقافت ڈاکٹر سید جنید شاہ کو بیرکس نمبر 91، وزیر قانون انصاف انسانی حقوق مذہبی امور بیرسٹر عمر سومرو کو سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں اور وزیر معدنیات خدا بخش مری کو بلڈنگ نمبر 2 تغلق ہاؤس کے فرسٹ فلور پر دفاتر الاٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ 3 وزراء بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، رانا حسین اور خدا بخش مری نے قلمدان سنبھال لیے اور دفاتر نہیں آئے۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ملازمین کا احتجاج جاری۔ احتجاج کے باعث بکنگ پروسیس 3 سے 5 بجے تک بند رہا۔ شاہ رخ شاہ کی رپورٹ۔ مجوزہ نجکاری اور ادارے کے 2 حصوں میں تقسیم، قومی ایئر لائن کے ملازمین کا احتجاج دوسرے ہفتے میں داخل۔ پی آئی اے بکنگ آفس کے باہر ملازمین کی جانب سے احتجاج کے باعث بکنگ آفس پیر کو بھی بند رہا۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے پی آئی اے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جلد منظور کیا جائے اور ہمارے تمام مطالبات مانے جائیں اور مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ سمپل 2 پوائنٹ ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کی 8 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے، تو اضافہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے وہ 30% اور 35% تمام ملازمین کے ادا کر، اور دوسرا جو بل نجکاری کا بال یا ریسٹرکچرنگ کا بل پاس کیا ہے اس میں ہمیں اعتماد ملے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ملازمین کا تحفظ ہے، لیکن ہمیں نہیں بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ احتجاج جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے جاری ہے، اور یہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ احتجاج جو ہے جب تک جاری رہے گا۔ ملازمین نے دھمکی دی کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ کیمرہ مین ابراہیم کے ساتھ شاہ رخ شاہ، سٹی 21۔ سٹی ریلوے کالونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں 5000 اسکوائر فٹ اراضی واگزار کروا دی گئی۔ آپریشن کے دوران کئی مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا گیا۔ رہائشی اپنے مکان توڑے جانے پر انتہائی غمگین نظر آئے۔ عادیہ ناز کی رپورٹ۔ سٹی ریلوے کالونی میں محکمہ ریلوے کا تجاوزات آپریشن 1 ہفتے کے دوران اب تک 5000 اسکوائر فٹ زمین واگزار کروائی جا چکی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ہر گھر کے باہر 10 سے 20 فٹ کی انکراچمنٹ تھی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انکراچمنٹ کے خاتمے کا کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا، بغیر اطلاع کے بستی پر دھاوا بول دیا گیا، سامان نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی۔ یہاں تو لوگ جو ہے نا کم سے کم 50-60 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے نہیں ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ انہوں نے کرنے سے پہلے کوئی کسی کو نوٹس نہیں دیا، کچھ بتایا نہیں ہے، ایسے غریبوں کا کاروبار چھین لیا۔ اتنے آج یہاں کم سے کم 250-300-400 لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ہر ادارہ تھوڑا سا کوآپریٹ کرے، اور پیسے بھی پاکستان کے قانون ہے کہ سن 80 سے پہلے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کمپنسیشن دی جائے۔ جب آپ کمپنسیشن نہیں دے رہے تو آپ بلا نوٹس کے کس طریقے سے ہٹا رہے ہیں، اور اگر آپ ہٹا رہے ہیں تو کچھ تو مداوع کریں نا۔ اب آپ بولیں پورے یہاں سے وہاں تک چاہیے، سن 47 کا نقشہ چاہیے، تو سن 47 میں آبادی نہیں بڑھی گیا۔ سٹی ریلوے کالونی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے ان گھروں میں مقیم ہے، کوئی بھی کالونی پرانی حالت میں کیسے آ سکتی ہے، جبکہ اب کراچی کی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ کس سے فریاد کریں، کسی نے حال تک نہیں پوچھا۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 21۔ عباسی شہید اسپتال میں آرتھوپیڈک یونٹ 1 اور یونٹ 2 بند کر کے تالے ڈال دیے گئے ہیں۔ آرتھوپیڈک یونٹس بند ہونے کے بعد مریضوں کو دوسرے اسپتال جانے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ شہر کے تیسرے بڑے اسپتال کے دیگر وارڈز بھی بدحالی کا شکار ہیں۔ عرفان عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔
عباسی شہید اسپتال میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. اسپتال کے آرتھوپیڈک یونٹ 1 اور یونٹ 2 بند کر کے تالے لگا دیے گئے. نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایئر سلنڈر نہ ہونے اور سیام مشین خراب ہونے کے باعث آپریشن نہیں کیے جا سکتے. اس میں موسٹلی تو یہ ہے کہ پیشنٹس سیام کی وجہ سے ہم پیشنٹ ایڈمٹ نہیں کر پاتے, اور یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ باہر سے آتا سب کچھ. ایون یہ کہ کوئی بھی ہمارا او ٹی کا کوئی مٹیریل ہمیں یہاں سے پرچیز نہیں آتا. جس طرح جے پی ایم سی ہے یا جنا ہے یا اور دوسرے ٹرسٹی کرتے ہیں, اس میں سب کچھ ہاسپٹل پرووائڈ کرتا ہے. یہاں پیشنٹ کو کچھ ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں. ایون یہ کہ سم ٹائمز یہاں پانی نہیں ہوتا. آرتھوپیڈک یونٹس بند ہونے کے بعد کے داخل مریضوں کو دوسرے اسپتال جانے کی ہدایت کر دی گئی. شہر کے تیسرے بڑے اسپتال کے دیگر وارڈز بھی بدحالی کا شکار ہیں. ایون یہ کہ ہم لوگوں کی پے بھی بہت لیٹس آتی ہیں, تو اس میں ہم کیسے کام کریں گے, اور پیشنٹ کیسے وہ یہاں سروائیو کرے گا. اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جینا یا سیول کے اندر تو وہ سب کچھ مفت ہو جاتا ہے, ہم وہاں چلے جائیں گے, یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ اس لیے موو کر جاتے ہیں. آرتھوپیڈک وارڈ بند ہونے سے ایکسیڈنٹ اور دیگر مسائل کا شکار مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں نے حکومت اور شہری انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شہر کے اہم ہسپتال کی حالت بہتر کی جائے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج کراچی پہنچ رہے ہیں. انوار الحق کاکڑ مزار قائد پر حاضری دیں گے. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اجلاس بھی شیڈیول ہے. آپ کو بتائیں, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج کراچی پہنچ رہے ہیں. نگران وزیر اعظم مزار قائد پر حاضری دیں گے, جبکہ انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اجلاس بھی شیڈیول ہے. شہر قائد میں کھلے گٹر شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. بلدیاتی نمائندوں نے ٹرانزیشن پیریڈ کو راہ کی بڑی رکاوٹ قرار دیا. جواد آصف کی رپورٹ. شہر قائد میں بلدیاتی مسائل شہریوں کی جان لینے لگے. بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی کے باوجود شہر میں بلدیاتی مسائل کے انبار لگ گئے ہیں. ٹوٹی سڑکوں, کھلے گٹروں سے حادثات بڑھ گئے ہیں. میئر کراچی کی جانب سے تمام یوسیز کو گٹر کے ڈھکن کی فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا, تاہم اس پر عمل نہیں ہو سکا ہے. گلبرگ ٹاؤن یوسی 3 کے چیئرمین آفاق بیگ کہتے ہیں ایک یوسی کو گٹر کے 75 ڈھکن ملنے تھے, اب تک کچھ نہیں ملا. تو ہمیں جو پتا چلا تھا کہ وہ 75 فی یوسی ڈھکن دیں گے, لیکن آج جو ہے پیر کا روز ہو گیا اور اب تک کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی کسی بھی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے مین ہول جو ہے وہ بغیر ڈھکن کے ہیں. گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ کا کہنا ہے کہ جب تک ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے عوام کی خدمت کرنا قدرے مشکل ہے. بڑے جو ہمارے مسائل میں آپ کہہ لیں کہ سیوریج ہے اور واٹر ہے, اور اسی حوالے سے ہم صفائی ستھرائی کا نظام بھی موجود ہے, سینیٹیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں, تو وہ چیزیں موجود ہیں جو بڑے میجر شہر کراچی کے مسائل میں بھی شامل ہیں. اور لیکن ہم نے اس کو بہرحال جو ہے اکنالج کیا ہے, اور ہم اس میں فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہوئے ہم نے چیزیں سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے جو موجودہ وسائل ہیں. تو بہرحال تو لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرانزیشن کے عمل کو مکمل کریں, اختیارات کی منتقلی ہو جائے تو بہت ساری چیزیں اس سے انشاءاللہ حل ہوں گی. کراچی میں مسائل کا انبار لگتا جا رہا ہے. گٹر پر ڈھکن نہ ہونے کے باعث گزشتہ دنوں ایک بچہ گر کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. کیمرامین اجلان چیپ اور ساتھی رپورٹر طاہا ملک کے ساتھ جواد آصف, سٹی 21. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو بڑی پیشکش کر دی. کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دوست نے کہا ہے کہ 150 روپے کا ایک گٹر کا ڈھکن بنتا ہے. شہر میں مختلف مقامات کے مین ہالز کے لیے 25,000 ڈھکنوں کی ضرورت ہے, جس کے لیے 37 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی. میں 38 لاکھ کا ٹھیکہ جماعت اسلامی کے دوستوں کو دیتا ہوں. مجھے کل کسی نے کہا جماعت اسلامی کے دوست نے کہ بھائی 150 روپے کا ایک ڈھکن بنتا ہے, کراچی میں 25,000 ڈھکنوں کی ضرورت ہے, تو یہ کاسٹ 37 لاکھ روپے, اور یہ اتنا خراب میرے کہ صرف 37 لاکھ روپے نہیں دے سکتا. میں آج آپ کے سامنے 37 لاکھ روپے نہیں 38 لاکھ روپے کا ٹھیکہ جماعت اسلامی کے ان دوستوں کو دے دیتا ہوں, اور ذمہ داری دیتا ہوں کہ پھر ڈھکنے کی شکایت نہ ہے. یہ سمجھا شرارت کا وقت ختم ہو گیا. ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے, میں نے آپ کو بتایا یار, ایک تو ہم نے فیکٹری نہیں لگائی, لوگ کہتے ہیں فیکٹری لگا دی, یہ ایک پلانٹ لگایا ہے ہم نے. بالکل بیسک چیز کی ہے کہ ہمارے پاس زمین اویلیبل تھی, مٹی اویلیبل ہے, سریا اویلیبل. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں, کراچی شہر کی 246 یونین کمیٹی ہیں, ہر یونین کمیٹی کے اندر پبلک رہتی ہے, پبلک کے نمائندے الیکٹ ہو کے آئے. ہم ہر یونین کمیٹی میں یہ ڈھکن دینا چاہیں گے, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر یونین کمیٹی میں ہم دیں گے. پلانٹ ہم نے لگا دیا, اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے آج سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی, اور ہر ٹاؤن میں کچھ نہ کچھ ڈھکن ملنا شروع ہوں گے, تاکہ یہ جو ڈھکنوں کا مسئلہ ہے نا یہ حل ہو. اب جو ذہنی ڈھکن ہے نا ان کے لیے بعد میں کچھ کریں گے پھر انشاءاللہ.
شہر قائد کے پلوں اور سڑکوں پر لائٹس تو لگا دی گئیں لیکن روشنی غائب ہے۔ PIDC پل پر جدید لائٹس بھی غائب ہو گئیں۔ شہریوں نے لائٹس کی مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ اقرا اوان کی رپورٹ۔ انتظامی نااہلی نے روشنیوں کے شہر کو اندھیر نگری میں بدل دیا۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے لگائی گئی جدید اسٹریٹ لائٹ سڑکوں اور پلوں سے غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ منشیات کے عادی افراد کئی پلوں اور سڑکوں سے اسٹریٹ لائٹس لے اڑے۔ PIDC پل پر لگائی گئی خوبصورت لائٹ رات کے اوقات میں راہگیروں کو سفری مشکلات میں آسانی دیتی تھی تو وہیں شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی تھی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہر کی کئی سڑکیں اور پلوں پر اندھیرا چھا گیا ہے۔ چرسی شرابی لائٹ اتار کے لے جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کافی پریشانی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، اکثر ہمارے موبائل بھی چھن جاتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کافی پریشانی کا مطلب کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اندھیرے میں جایا تو نہیں جاتا، اس کے علاوہ ڈکیتی کے واردات بھی بہت ہوتی ہیں اندھیرے ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ علاقے میں منشیات کے جو یوزر ہوتے ہیں وہ لائٹس وغیرہ نکال کے بھیج دیتے ہیں، وہ کافی ساری چیزیں۔ شہریوں نے نگراں حکومت اور شہری انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے پلوں اور شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کی جائے تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ اقرا اوان سٹی 21۔ کورنگی 51B میں DMC گرلز پرائمری گورنمنٹ اسکول انتظامیہ کی غفلت کی نظر ہو گیا۔ اسکول کے احاطے میں رہائش کے ساتھ ساتھ گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ اسکول میں نشے کے عادی افراد کے ڈیرے علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گئے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ کورنگی 51B میں قائم DMC گرلز پرائمری اور نئی روشنی گورنمنٹ اسکول میں رہائشی مکانات کے ساتھ ساتھ گندگی اور کچرے کے ڈھیر نے طلبہ اور مکینوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ مکین کہتے ہیں کہ اسکول کی اس حالت کے سبب اپنے بچوں کو دور علاقوں میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہاں شام کے اوقات میں منشیات کے عادی افراد کے ڈیرے لگے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایکشن بھی کر لیا ہے ان کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف، لیکن صرف اپیل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ سے، کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اس کا جائزہ لیں اور ان تمام چیزوں کو ختم کریں تاکہ یہاں پہ علاقے کی بچیاں پڑھ سکیں اور ان کو ایک اچھی تعلیم مل سکے۔ ہیرون یہ سب یہاں چل رہا ہے، سارا نظام ہیرونی بھرے رہتے ہیں، پریشانی بہت ہوتی ہے۔ چرسی گھوم رہے ہوتے ہیں، بائکیں یہاں پہ کھلی ہوتی ہیں، ہر مدنہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی اسکول میں لگی جھاڑیاں، نشئی افراد کے ڈیرے، گندگی اور چوکیدار کا نہ ہونا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مکینوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی حالت بہتر کی جائے تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے؟ عدالتی جنگ پاکستان اور کیمن آئلینڈ میں جاری۔ ایشیا پاک اور الجمائیہ کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ چیف انویسٹمنٹ آفیسر الجمائیہ گروپ شان اشری کا دو ٹوک اعلان۔ IGCF اکثریتی شیئر ہولڈرز نہیں ہے۔ ایشیا ایپک چیئرمین سمیر چشتی نے کہا کہ اکثریتی شیئر ہولڈرز IGCF ہے، الجمائیہ اور ڈینم انویسٹمنٹ اقلیتی شیئر ہولڈرز ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کلیئرٹی کی ملکیت کی جنگ عدالت تک پہنچ گئی، فریقین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ چیئرمین ایشیا پاک سمیر چشتی کا کہنا ہے کہ کیمن آئلینڈ کی عدالت نے کلیئرٹی کے تینوں شیئر ہولڈرز کو معاملات کیمن آئلینڈ میں ہی حل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کلیئرٹی کے نئے مالک ہونے کے دعوے دار ایشیا پاک کے چیئرمین سمیر چشتی نے الجمائیہ سے کیمن عدالت کے فیصلے کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے مقدمہ واپس لینے کا کہہ دیا ہے۔ جو IGCF نے نامنیٹ کیے ہوئے ہیں کے الیکٹرک کے لیے ڈائریکٹرز، وہ امیجیٹلی سیٹ ہو جانے چاہیے، مگر اس کے لیے دو چیزیں زائد کرنی ہیں۔ ایک ہے کہ IGCF جو ہے، ہم جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنے وکیل کو بھیجیں گے منڈے صبح کو اور کہیں گے سر یہ کیمن کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ چیف انویسٹمنٹ آفیسر الجمائیہ گروپ شان عباس اشرے نے دو ٹوک اعلان کیا کہ IGCF اکثریتی شیئر ہولڈر نہیں ہے۔ ابھی تک IGCF کا مالک کون ہے وہ واضح نہیں ہوا ہے۔ کلیئرٹی کا نئے مالک کا دعویٰ کرنے والوں کو حکومت پاکستان کے پاس جا کر واضح کرنا ہوگا کہ اصل مالک کون ہے۔ IGCF جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ میجورٹی اونر ہیں، IGCF میجورٹی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ IGF کے اونر کون ہیں یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جو پرانے 80 شیئر ہولڈرز IGCF کے پیچھے ہیں وہ ابھی تک ہیں
और ये नया ग्रुप जो कहते हैं अपने आप को कि ये ओनर हैं, इन्होंने अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं किया है, इसलिए उनको इस्टेब्लिश ये करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जाना जरूरी होगा। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जमाया ने सवाल किया कि एशिया पाक के पास शेयर की खरीदारी के लिए पैसे कहां से आया। केमन अदालत में अभी एक और समाअत होनी है, ये फैसला हतमी नहीं है। शाहनवाज अशरे ने साफ कहा कि के इलेक्ट्रिक स्ट्रेटेजिक जगह है और जो भी मालिक होगा उसको नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगी। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध की निगरां काबीना ने चार्ज संभालते ही कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए आस्तीन चढ़ा ली। डीसी किमाड़ी की हिदायत पर सब डिवीजन बल्दिया टाउन में मेगा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर में कब्जा माफिया की शामद आ गई। निगरां हुकूमत ने भी भरपूर एक्शन शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी गुलाम कादिर दालपुर की हिदायत पर सब डिवीजन बल्दिया टाउन के देही मिठान में 400 एकड़ रकबे की सरकारी जमीन को कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई। मुख्तार कार सब डिवीजन बल्दिया टाउन अजीज भट्टी कहते हैं, रेंजर्स, पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की मदद से आइंदा 24 घंटों में ऑपरेशन किया जाएगा। अभी ये दोबारा जो है मेगा ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये हमने 22 और 23 तारीख को रखा है। डीसी साहब ने रेंजर्स, एसएसपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी और एसएसपी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को भी लिखा है, उनको पाबंद किया है तो ये ऑपरेशन में जाएं। डीएमसी हमारा साथ देगी, केएमसी होगी और जो तमाम एतमाद हैं वो मुकम्मल हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमला पुरअज़म है, जिनका कहना है कि सरकारी अराजी को हर सूरत वो गुजार कराएंगे। गवर्नमेंट ने जो तैयारी की है हम एतमाद में है और हम खुद चाहते हैं कि वो ऑपरेशन हो। गवर्नमेंट कह रही है कि मैं रेंजर्स और पुलिस फोर्स आपको मुहैया करेंगे, अगर वो करेंगे तो हम सिर धड़ की बाजी लगाकर ये काम करने के लिए तैयार हैं। देही मठान में कब्जा माफिया सरकारी अराजी पर कब्जे करके सादा लू शहरियों को प्लॉट फरोख्त करने के धंधे में मसरूफ है। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा स्कूल तालीम नैब के रेडार पर आ गया। महकमे में 1989 और 1995 में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसकी नैब सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। हाजिर सर्विस या रिटायर असातिज़ा की तालीमी डिग्रियाँ और भर्ती का काम मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया है। महकमा स्कूल तालीम के अफसरान में खलबली मच गई है। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। नैब ने जाली भर्तियों पर महकमा स्कूल तालीम के गिर्द घेरा तंग कर दिया। महकमा स्कूल तालीम में 1989 और 1995 के दौरान मुबैना तौर पर असातिज़ा की बड़े पैमाने पर जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक स्कूल तालीम में भर्तियां जाली तालीमी डिग्री रखने वालों को दी गई हैं और कम काबिलियत वालों को भी असातिज़ा के ओहदों पर भर्ती किया गया है। नैब सिंध ने महकमे के 1989 और 1995 में भर्ती होने वाले हाजिर सर्विस या रिटायर्ड असातिज़ा का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने भी 20 हुक्काम को ख़त अरसाल कर दिया है और ख़त के साथ परफार्मा भी अरसाल कर दिया है, जिसके तहत असातिज़ा की तालीमी असनाद समेत भर्ती रिकॉर्ड मांगा गया है। ख़त डायरेक्टर जर्नल्स, रीजनल डायरेक्टर्स, चीफ प्रोग्राम मैनेजर, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, चेयरमैन सिंध टैक्स बोर्ड समेत 20 हुक्काम को लिखा गया है। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदर फराजुर रहमान कहते हैं हुक्मरान होज के नाखून लें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा, सनतकार फट पड़े। सदर काटी फराजुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सवाल उठा दिया। बोले, क्या वजह है रूस से पेट्रोल लेने के बाद भी कीमत कम ना हो सकी? आज मुल्क दोबारा वेंटिलेटर पर आ गया। अच्छा, समझ ये नहीं आ रहा कि रशिया से पेट्रोल लेने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि जी रशिया से पेट्रोल लेंगे तो हमें पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, आवाम को पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, तो क्या वजह है कि अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे? फराजुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हालात में गरीब के लिए घर का किराया और बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली के प्राइसेस आपके सामने, ठीक है ना। इस वक्त इंसान जो है, मतलब एक नॉर्मल जो इनकम वाला बंदा है जिसकी 35,000 रुपये इनकम है, उसके घर का बिल 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये का 12,000 रुपये का बिल दे, ठीक है, या वो
جو ہے اپنے گھر کا کرایہ دے. ہمارے حکمرانوں کو فوری طور پہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ جس سے جو ہے وہ فوری طور پہ عوام کو ریلیف ملے. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے اسٹیٹ بینک سے شرح سود بھی سنگل ڈیجٹ میں لانے کی اپیل کی ہے. کیمرامین شکیل کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. غیر ملکی فرم کی جانب سے روئی کی خریداری کے باعث پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. کاٹن جرنلز فورم کے چیئرمین احسان الحق کہتے ہیں فی من روئی کی قیمتوں میں 200 روپے سے 300 روپے تک اضافہ ہوا. سندھ میں فی من روئی کی قیمت 18,400 روپے ہو گئی. انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں. پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں خاصا تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں روئی کی قیمتیں پچھلے 2-3 روز کے دوران 300 سے 400 روپے فی من اضافے کے بعد پنجاب میں اس وقت روئی کی قیمتیں 19,000 روپے فی من، جبکہ سندھ میں 18,500 روپے فی من تک پہنچ چکی ہیں. روئی کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ڈالر کی قدر میں خاصا اضافہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، جبکہ غیر ملکی فرم کی جانب سے پاکستان سے بڑے پیمانے پر روئی خریداری کی جا رہی ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر پاکستان میں روئی کی قیمتوں میں اضافہ سامنے آیا ہے. میئر کراچی کے مشیر اور کے ایم سی میں پیپلز پارٹی کے چیف اور ہیپ کرم اللہ وکاسی نے کہا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کے ہوتے ہوئے کراچی کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. کرم اللہ وکاسی نے الزام عائد کیا کہ کے ایم سی کے گزشتہ دور میں جماعت اسلامی کے کارکنان نالوں میں مٹی کی بوریاں ڈال کر سیوریج کا نظام تباہ کیا کرتے تھے اور اب یہی کارکنان مل کر کراچی کے گٹروں سے ڈھکن چرانے کا کام کر رہے ہیں. ہم نے کراچی کے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پورے شہر کے گٹروں پر ڈھکن لگانا شروع کر دیے ہیں اور اس کام کے لیے کے ایم سی نے اپنا پلانٹ لگایا ہے. اب یہ لوگ جتنے مرضی ڈھکن چرائیں، ہم روز گٹروں پر نئے ڈھکن لگا دیں گے. حافظ نعیم الرحمان کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں، ڈھکنوں کی سیاست ختم کر دیں. کراچی شہر پر جہاں غریب پرور شہر ہے، یہاں ہر کسی کو اس کے بجٹ کے مطابق ضرورت کی اشیاء مل ہی جاتی ہیں. ایسا ہی سستا بازار تصور کیا جانے والا باڑہ مارکیٹ واقعی سستا ہے یا نہیں، اس حوالے سے رپورٹ کریں گے راہیل بیگ. کراچی کا باڑہ بازار جہاں آپ کو سب کچھ ملے گا. تصور یہ ہے کہ غریبوں کی مارکیٹ ہے جہاں تمام تر الیکٹرانک اشیاء ہوں یا پھر کاسمیٹکس یا نوادرات، سب کم قیمت میں ملتا ہے. استعمال شدہ کپڑے اور استعمال شدہ جوتے اور کھلونے خریدنے کے لیے عوام یہاں کا رخ کرتی ہے. اب آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، آپ کو بے وقوف بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس اچھی پرائز میں اور اوریجنل چیز مل جاتی ہے. یہاں پہ یہ کہ ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں اور یہ بڑے کوپریٹیو ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنا جو ریٹ دیتے ہیں ہم اپنے ریٹ پہ ہی لیتے ہیں. اگر یہ 5,000 بولا اگر میرے پاس 2,500 ہے نا تو اس ریٹ پہ بھی یہ دے ہی دیتے ہیں. خریداروں کا کہنا ہے یہاں استعمال ہوا امپورٹڈ سامان مل جاتا ہے جو کہ نئے کے مقابلے میں کم قیمت اور بہتر معیار کا ہے. لوکل سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. پرائزز میں تو بہت فرق ہوتا ہے. اگر ہم یہی چیزیں اگر ہم لینے جائیں گے تو اس کی پرائز میں اور اس کے پرائز میں زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے مین چیز یہ کہ اینٹکس ملتی ہیں، چیزیں جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں وہ چیزیں یہاں مل جاتی ہیں. باہر کی یوز چیزیں ہوتی ہیں جو لاکھوں روپے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں. جو ہزاروں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سینکڑوں میں مل جاتی ہیں. مہنگائی کے دور میں ہر شخص کی خواہش رہتی ہے کہ ضرورت کی اشیاء کم سے کم قیمت میں مل جائے اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کی ستائی عوام اس سستے بازار کا رخ کرتی ہے. مگر اب یہاں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں.